لگا دیں. یہ پابندی کیا چیز ہوتی ہے؟ اور میرے پہ دہشت گردی کی ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے, یہ بلال غفار پہ بھی کٹی ہوئی ہے, ارسلان پہ تو ویسے ہی صحیح کٹی ہے, ہمیں سب سے ڈرتے ہیں اس پہ تو ہم ہی کاٹ دیتے, لیکن ہم تو سارے یہاں آپ اتنے اچھے کمرے میں ایئر کنڈیشن میں دہشت گردوں سے بات کر رہے ہیں. خان صاحب پہ بھی کٹی ہوئی ہے, ایسا تو بہت دہشت گرد ہے. لگا دیں, نہیں چلو دوسرے سوال کا جواب لگا دیں. یہ پابندی کیا چیز ہوتی ہے؟ اور میرے پہ دہشت گردی کی ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے, یہ بلال غفار پہ بھی کٹی ہوئی ہے, ارسلان پہ تو ویسے ہی صحیح کٹی ہے, ہمیں سب سے ڈرتے ہیں اس پہ تو ہم ہی کاٹ دیتے, لیکن ہم تو سارے یہاں آپ اتنے اچھے کمرے میں ایئر کنڈیشن میں دہشت گردوں سے بات کر رہے ہیں. خان صاحب پہ بھی کٹی ہوئی ہے, ایسا تو بہت دہشت گرد ہے, اس سے تو پوری پارٹی ڈرتی ہے. شاہ محمود پہ, شری مداری پہ بھی ہے. کیا گورنر صاحب پہ, میری بات سنیں, یہ تو مارشل لاء میں نہیں ہوا جو یہ کر رہے ہیں. یہ کیا کون لوگ کرتے ہیں جو گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی. اب وہ کہہ رہے ہیں, کل زبردست بات کی خان صاحب نے, انہوں نے کہا آرٹیکل 7 کیا ہے, وہ 6 لگانا ہے تو لگاؤ, جلدی لگاؤ, تاکہ میں جا کے کورٹ میں پھر کھل کے بتا دو سکوں ہوا کیا, تو پھر ہم بھی بتا سکیں گے نا. ہمارے پاس بھی کچھ راز ہیں, ہم بھی 3.5 سال وزیر رہے, ہمیں بھی پتہ ہے کیا ہوتا رہا. ہم بھی بڑی ساری میٹنگز میں بیٹھے تھے, ہم نے بڑی ساری میٹنگز کی بھی, ہم نے بڑی ساری ڈسکشنز بھی کی, لیکن سٹیٹس ایسے نہیں چلتی. سیاست میں اور بزنس میں بھی اور کبھی کبھی شادی میں بھی وہ نہیں ملتا جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں, وہ ملتا جو آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں. یہ چلتی رہتی ہیں چیزیں, نیگوشیشن چلتی رہتی, دنیا بھر میں ہوتا ہے. لیکن جو یہ تو نیگوشیٹ کر نہیں رہے, تو چوری کر رہے ہیں اور اپنا چوری کا مال بچا رہے ہیں, اور ان کی جو پش پنائی کر رہے ہیں وہ بھی کمال لوگ ہیں, وہ بھی دیکھ لیں کون ہے. اس لیے میں کہتا ہوں عوامی انتخاب ہونے چاہیے, جنرل الیکشن نہیں, عوامی انتخاب, جنرل الیکشن نہیں. اب میں کلیئر کر دوں, فوراً مداخلت ہوئی, مداخلت کو تو کوئی ڈس ایگری نہیں کر رہا نا, مداخلت, بلیٹنٹ انٹرفیئرنس, 2 نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی دونوں میٹنگز میں, ہماری حکومت والی بھی اور ہماری یہ جو ابھی کرائم منسٹر صاحب ان کی حکومت میں بھی, بلیٹنٹ انٹرفیئرنس کا لفظ ہے, اس میں کسی نے کوئی کوشچن نہیں کیا. بلیٹنٹ انٹرفیئرنس کا اردو میں مطلب ہوتا ہے کھلے عام مداخلت. اور اس سے پہلے کیبنٹ ہوئی تھی پوری, اسپیشل کیبنٹ, اس کے منٹس ہیں, اس کیبنٹ کے منٹس کو بھی کسی نے چینج نہیں کیا, آج تک موجود ہے کیبنٹ ڈویژن میں, وہ منٹس موجود ہے. کسی دن وہ ریلیز ہو جائیں گے, سمجھ آ جائے گی کہ ہوا کیا تھا. جی یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, وزیر قانون بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور وزیر آئی ٹی بھی بیٹھے تھے, جو آج بھی وزیر آئی ٹی ہیں. اس بلیٹنٹ انٹرفیئرنس, کھلے عام مداخلت, وہ تو سب مان گئے. اور اس کے بعد کرائم منسٹر صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کے کہہ دیا دھمکی بھی تھی, جیسے وہ کہتے ہیں بھیک مانگ تو نہیں رہا لیکن بس مانگنے آیا ہوں, بھیک مانگنے نہیں آیا لیکن خالی مانگنے آیا ہوں. وہ مداخلت, انہوں نے دھمکی بھی ایکسپٹ کر لی. دیکھیں بڑا آسان ہے, میں اگر یہ آفتاب صدیقی صاحب کے دفتر میں ان کے امپلائیز کو حکم دینا شروع کر دوں, وہ ہوتی ہے مداخلت. پھر میں جب ان کے امپلائیز کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دوں کہ میری بات نہیں سنو گے تو تمہارے میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, وہ ہوتی ہے دھمکی. دونوں تو مان لی نا. جب ان کے امپلائیز ان کی بات نہ سنے, میری بات سننا شروع کر دیں, وہ ہوتی ہے سازش. سازش لوکل کرتا ہے, تو سازشی تو یہاں بیٹھے ہیں. سازش وہ تو خود کہہ رہا ہے, بلاول اور زرداری خود کہتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے سارا, تو سازشی تو یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ ہم سازشی ہیں, تو کیوں گھبراتے ہیں سازش کے لفظ سے. تو یہ پاکستان, یہ بھی ایک انہوں نے بڑا اور اپنے آپ کو ایکسپوز کر لیا. انشاءاللہ بس ٹھیک ہے. ہاں سوری جی, یہ بہت ضروری ہے, مجھے پتا کوئی کور کر رہا ہوگا کوئی نہیں کر رہا ہوگا, لیکن بعد میں آپ ضرور کر دیجیے گا. میں بڑا امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں, یہ رہ گئی. میں سوچا تھا خیر کل بھی ہوگی, آخری تو نہیں زندگی کی ہے, شاید کو مار دے, آج تو نہیں پتا. سینسز, اب اس کے اوپر روز ہم بات کریں گے. ہوا کیا, اپنے لوگوں نے کیا کیا, ہم نے کرایا نا, وہ
میں اس کمیٹی کو چیئر کرتا تھا, کیبنٹ کی کمیٹی کو, جس میں امین الحق صاحب بھی تھے, ڈاکٹر فہمیدہ مرزا بھی تھی, ڈاکٹر زبیدہ جلال بھی تھی, اور قادری صاحب بھی تھے. ساروں نے مل کے یہ کیا کہ سینسس کو, اور ہم نے کراچی کی کہا کہ ہم کرائیں گے ڈیجیٹائز طریقے سے. اس کے فنڈز بھی الوکیٹ کیے 5 ارب روپے, اور سی سی آئی کی میٹنگ میں اس کی اپروول بھی ہوئی, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ, جس میں سارے چیف منسٹرز بیٹھتے ہیں, پرائم منسٹرز کو چیئر کرتے ہیں. پھر منسٹری آف پلاننگ نے, جو اسد عمر صاحب کے انڈر ہے, پورا پلان بنا کے ڈپلوائے بھی کرنا شروع کیا. یہ جو اتنا روتے تھے کہ جی ہم کراچی کی سینسس ٹھیک نہیں ہے, یہ چپ کیوں ہو گئے ہیں سڈنلی؟ یہ کوئی سوال جب آپ پریس کانفرنس کریں تو ان سے ضرور خدا کے واسطے پوچھیں, بازار آباد میں جب آپ کھڑے ہو کے کریں کہ وہ سینسس کا کیا ہوا. امین بھائی کہہ رہے تھے نا پرسوں کہ ہم کس کے آگے جا کے روئے, اپنے شیشے کے آگے رو بھائی, آئینے میں دیکھ کے رو لو. خود کہہ دیا کہ آپ پہلے پوچھ چکے ہیں, اور یہ 5ویں دفعہ آپ پوچھ رہے ہیں. 5ویں دفعہ میں آپ کو سوال کے جواب دے چکا ہوں, میں 6ٹھی دفعہ آج پھر دے دیتا ہوں. اور اب کے اس طرح دونوں ریکارڈ کر لیں تاکہ بھائی کو یاد رہے. یہ بھول جاتے ہیں شاید, یہ کو یاد نہیں رہتا کہ وہ میں نے کیا جواب دیا. نیشنل اسمبلی کے فلور پہ بھی دیا تھا. روپیہ فیڈرل گورنمنٹ سے نہیں لیا تھا, 9 کروڑ 80 لاکھ روپے ایف ڈبلو او کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے تھے. کتنے؟ ریپیٹ کر لینا سر تاکہ آپ بھولنا جائیں. 9 کروڑ 80 لاکھ, 28 نہیں, 50 لاکھ نہیں رکھ رہا آپ نے. 9 کروڑ 80 لاکھ فیڈرل ورکس آرگنائزیشن. یہ کس کا ادارہ ہے؟ کس کا ادارہ ہے سر؟ آپ تو نہیں کام کرتے اس میں, میں بھی نہیں کرتا, تو کون کام کرتا ہے؟ کام کرنے والے کام کرتے نہیں, کون ہیں وہ لوگ؟ وہ لوگ تقریباً نہیں مڑا کہاں ہے کون لوگ؟ وہ ایف ڈبلو کون لوگ ہیں؟ میری جان ایف ڈبلو والے ہیں کون؟ عسکری ادارے کا ادارہ ہے نا, عسکری مطلب پاکستان آرمی کا ایک عام ہے ایف ڈبلو. ان کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرائے تھے, اور ان کے ساتھ مل کے ہی ہم نے نالے صاف کیے تھے. اور 2019 میں آپ کا گھر نہیں ڈوبا تھا, اور 2020 میں ڈوب گیا تھا, اس لیے کہ ہم نے 2020 میں ان کو بتایا تھا, مثال دے کے 19 میں, کہ نالے صاف کرو گے تو شہر کراچی نہیں ڈوبے گا. تو 20 میں بھی ڈوبا اور ابھی پھر ڈوب گیا, اس لیے کہ ان سے نالوں کا کچرا نہیں اٹھتا. اور جو کچرا انہوں نے اٹھایا وہ سارا انہوں نے اسمبلی میں جا کے بٹھا دیا اپنی سیٹوں پہ, اور ان میں سے کسی کو منسٹر بھی بنا دیا. جو آپ نے بات کی شرجیل میمن صاحب کی, وہ ایک وزیر اعظم تھے بڑے مشہور سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے میں, وہ برطانیہ کے. تو ان کا ایک بڑا فیمس جملہ ہے, بلکہ کئی جملے ان کے بڑے فیمس ہیں. ان کا ایک بڑا فیمس جملہ ہے کہ if you stop to throw a stone at every barking dog on the street, you will never get to your destination. عقل مند کو اشارہ کافی ہے. اس طرح کی احمق خانہ باتوں پہ میں جواب بھی دینا پسند نہیں کرتا. اور جی یہ بتائیے گا, آپ نے سڑکیں تو دکھا دی, لیکن ایک سڑک جہانگیر روڈ ہے جو میرے خیال سے آپ کی جو ہے ایم این اے عامر نگر صاحب مرحوم, انہوں نے آپ کے جماعت سے تھے, وہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی سڑک پر کام ہوا, پھر ٹوٹ گئی. 1000 بار میڈیا پر نشاندہی کی گئی, پھر ٹوٹ گئی, اور ابھی تک یہی حال ہے اس کا. سر اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے میرا بھی. آپ کے نجیب ہارون صاحب سینٹرل نارتھ آباد کی سائڈ سے الیکٹ ہوئے تھے ایم این اے, تو وہاں کی اگر صورتحال دیکھیں تو وہاں کی صورتحال کی فرسٹ ہے ٹل ناؤ. ناگن چورنگی دوبارہ پانی بھرا, بارش ہوئی, ڈوبی. کیا کہتے ہیں, کے ڈی اے چورنگی دوبارہ بارش ہوئی, پانی بھرا. دیکھیں میں آپ کو بارش کے پانی کا سمجھاتا ہوں. جو یہ کلیمٹیز ہوتی ہیں نا اس طرح کی, یا ویدر کنڈیشنز ہوتی ہیں, یا خدا نخواستہ زلزلے ہوتے ہیں, یہ تو نیچرل ایک فینومینا ہے. ایشو آتا کہاں پہ ہے؟ کیونکہ امریکہ میں بارش نہیں ہوتی, وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا نہیں, شہروں میں سیلاب آتے ہیں, وہاں تو ہریکینز بھی آتے ہیں, تو پورے گھر اٹھا کے لے جاتے ہیں, ٹورنیڈوز جیسے کہتے ہیں. ہم نے تو دیکھے اپنی آنکھوں سے, تباہ ہوتے ہیں پورے شہر. ایشو کیا آتا ہے؟ ایشو آتا ہے جب اسٹیٹ غائب ہوتی ہے. جو نالے یہ جو پانی آتا ہے کہ ڈی اے ادھر ادھر وہ ناگر, یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ زمین کے اندر سے نہیں گرنا, آسمان سے گر رہا ہے. آسمان سے گر کے اس نے نالے میں جانا ہے. اگر نالے فل ہیں تو پانی جائے گا کدھر؟ اگر گٹر لائنز چوکڈ ہیں تو وہ کہتے ہیں نا بیک گھر میں بھی ہو جاتا ہے, گلیوں میں بھی ہوتا ہے. وہ لوگ ابھی تک ہم ڈنڈا لے کے کھڑے ہوتے ہیں, بانس کا اتنا لمبا بیچارے کو. ہم تو پریمیٹو دنیا میں رہ رہے ہیں.
یہ पूरी दुनिया में कहीं देखा है आपने कि बंदा उतार देते हैं गटर में, बेचारे को इतना लंबा 80 फुट का पाइप लेके फोड़ रहा होता है। ये कुछ इस्लामाबाद में तो नहीं देखा मैंने, लाहौर में तो नहीं देखा मैंने, ये कराची जो पूरा पाकिस्तान चला रहा है वहां मैं क्यों देखता हूँ? क्योंकि आपके पास यहाँ हुकूमत बैठी हुई है ऐसी, इसको कोई ख्याल ही नहीं है। तो जब आप कचरे साफ नहीं करेंगे, इस कमरे में से कचरा नहीं उठाएंगे तो इस कमरे में चलने की जगह नहीं होगी। तो ये तो सफाई का आपने करनी है।